بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے ہیں چیپٹر نمبر 7 لیگل اینڈ ایتھیکل اسپیکٹس آن کمپیوٹنگ سسٹم، اور ہمارا آج کا اس چیپٹر کا ٹاپک ہے پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تھریٹس۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے ہم ڈیجیٹل دنیا میں رہ رہے ہیں اور روزانہ ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور اسائنمنٹ بھی سبمٹ کرتے ہیں، لیکن اس ڈیجیٹل لائف کے ساتھ کچھ اہم خطرات بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں پرائیویسی اور سیکیورٹی تھریٹس کہا جاتا ہے۔ یہ خطرات صرف کمپنیز کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر انڈیویجول کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ اب آپ اپنی مثال لیں تو دیکھیں یہ آپ کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں اور کافی اچھے سے۔ اب وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ دیکھو بیٹا، اسٹوڈنٹس کو وہ اس طرح سے ٹارگٹ کرتا ہے، آپ جیسے اسٹوڈنٹس کو، کیونکہ اسٹوڈنٹس آپ لوگ اکثر جو ہے وہ جو پبلک وائی فائی ہیں اس کو یوز کرتے ہو، کنیکٹ کرتے ہو اپنے فون کے ساتھ، ویک پاسورڈس لگا دیتے ہو اور ہر لنک پر کلک کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور ہیکرز جو ہوتے ہیں وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسی چیز کے ذریعے سے وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں۔ سو دیٹس وائی آپ بہت اچھے سے ان کا ٹارگٹ بن سکتے ہو۔ پھر آتا ہے جی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، ان کی وجہ سے جو چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے تو آتی ہے آپ کی پرسنل انفارمیشن۔ اب آپ کی پرسنل انفارمیشن میں آپ کا CNIC نمبر ہو گیا، آپ کے گھر کا ایڈریس ہو گیا، آپ کا فون نمبر ہو گیا۔ اگر دیکھیں نا یہ چیزیں غلطی سے بھی کسی کے ہاتھ میں چلی جائیں تو آئیڈینٹی تو تھیفٹ ہو سکتی ہے نا۔ سو دیٹس وائی دیکھیں یہ کتنا بڑا آپ کے لیے لاس ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس آتی ہے فائنینشیل ڈیٹا۔ فائنینشیل ڈیٹا سے مراد ہے جیسے کہ آن لائن بینکنگ ڈیٹیلز ہیں، کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے۔ اب دیکھو ایک غلط کلک اور آپ کی ساری سیونگ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا آتا ہے اوور آل آن لائن سیکیورٹی۔ اب اوور آل آن لائن سیکیورٹی میں دیکھیں نا ڈیجیٹل آئیڈینٹی آ جاتی ہے، جیسے آپ کے سوشل میڈیا پروفائلز ہیں وہ ہیک ہو جاتی ہیں اور وہ کسی ایسے غلط بندے کے ہاتھ لگ جاتی ہے جو اس کو غلط یوز کرتا ہے، جس سے آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے۔ سو دیٹس وائی انڈرسٹینڈنگ دیز رسک از اسینشیل فار پروٹیکٹنگ سینسٹیو انفارمیشن۔ سو اسی لیے ہمیں ان رسک کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان رسک کو جب ہم سمجھیں گے تو یہی ہماری پروٹیکشن کا جو ہے وہ فرسٹ اسٹیپ ہے۔ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ خطرات کہاں سے آ سکتے ہیں، تب ہی ہم اپنے سینسٹیو انفارمیشن کو جو ہے وہ سیکیور رکھ پائیں گے نا۔ اس لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب بات کرتے ہیں، نیکسٹ سلائڈ پر آتے ہیں، ٹائپ آف پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تھریٹس۔ بیٹا دیکھیں آن لائن سروسز کے ساتھ ایسوسیٹڈ سیکیورٹی تھریٹس کو ہم پانچ پرائمری کیٹیگریز ہیں ان میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم ان کیٹیگریز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپیم کی۔ دیکھیں اسپیم کیا ہے نا، اسپیم یہ سب سے زیادہ کامن فیس کی جانے والی تھریٹ ہے۔ اب دیکھیں اسپیم ہوتا کیا ہے، سمپل لفظوں میں اسپیم انوانٹیڈ میسیجز جو ہوتے ہیں جو آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر ملتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں، اسپیم کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہ جو اسپیم میسیجز ہوتے ہیں یہ آپ کو ای میل ان باکس میں بھی آ سکتے ہیں اور آپ کے موبائل فون پر بھی SMS کی صورت میں آپ کو آ سکتے ہیں۔ آپ سب نے یہ ضرور ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، اگر کسی کا ایکسپیرینس ہے تو وہ اپنا ایکسپیرینس ریکال کرے۔ دیکھیں ہم مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لیتے ہیں نا، ایک مثال لیتے ہیں کہ دیکھیں اچانک آپ کے فون پر کسی اننون نمبر سے میسیج آ جاتا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ مبارک ہو آپ نے آئی فون جیت لیا ہے، یا پھر آپ کو سستی پلاٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی رابطہ کریں۔ تو دیکھیں یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کا تو آپ نے کبھی سروسز اپلائی ہی نہیں کی تھی نا، کبھی ریکویسٹ ہی نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح کے جو میسیجز ہوتے ہیں یہ میسیجز ہی کیا کہلاتے ہیں، اسپیم میسیجز کہلاتے ہیں۔ اب اسپیم میسیجز جو ہوتے ہیں بیٹا وہ صرف انوائنگ نہیں ہوتے، یہ ڈینجرس بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ کیوں؟ سوال ہے نا۔ وہ اس لیے کیونکہ اسپیم میسیجز میں کچھ فشنگ لنکس ہوتے ہیں۔ فشنگ کیا ہوتی ہے اس کو آگے جا کر پڑھیں گے۔ فشنگ لنکس اگر آپ
इनको गलती से उन लिंक्स पर आपने क्लिक कर दिया है तो आपका डाटा चोरी हो सकता है या आपके फ़ोन में वायरस भी आ सकता है। सो याद रखें कि हर मैसेज पर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। अननोन रिसोर्सेज से जो आने वाले मैसेजेस होते हैं ये यूजुअली तो लगता है कि टू गुड हैं, आपके लिए वेल विशिंग है, लेकिन बेसिकली ये आपको ट्रैप करने का एक तरीका होते हैं। सो अभी बात करेंगे सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप हमारे पास आती है स्पेवेयर। अब देखो स्पेवेयर तो नाम से ही ऐसे लग रहा है कि एक जासूस सॉफ्टवेयर है। स्पेस जासूस को कहेंगे, वेयर से हमें पता चल रहा है सॉफ्टवेयर। सो कहता है कि स्पेवेयर इज़ अ टाइप ऑफ हार्मफुल सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर्स योर एक्टिविटीज़ ऑन कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। अब सीक्रेटली मॉनिटर कैसे होता है? देखें, ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल में छुप कर बैठ जाता है और आपको आपकी जो हर एक्टिविटी होती है उसको सीक्रेटली मॉनिटर करता है। जैसे कि आप कौन सी वेबसाइट विज़िट कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड क्या है, ये सब रिकॉर्ड हो सकता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखें तो आपने किसी अनट्रस्टेड वेबसाइट से एक फ्री गेम या ऐप डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। उस ऐप के साथ स्पेवेयर भी क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। अब वो स्पेवेयर जो है वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है, आपकी बैंक डिटेल्स, आपका पर्सनल चैट्स, उन तक भी एक्सेस कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका सारा डाटा हैक हुआ होगा। सो देखें स्पेवेयर हमारे लिए कितना डेंजरस है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास स्क्रीन पर आप देख रहे हो कुकीज़ होती है। देखो कुकीज़ बेटा बेसिकली जो होती है, अगर हम स्पेवेयर के मुकाबले में बात करें तो वो इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। ये वेबसाइट की तरफ से आपकी डिवाइस में स्टोर की जाने वाली छोटी सी फाइल्स होती हैं और इनका बेसिक मकसद आपकी मदद करना होता है। अब मदद कैसे करते हैं? जैसे कि आप दराज या अमेज़ॉन पर लॉगिन करते हैं, ठीक है, और आपको पासवर्ड देना पड़ता है, ठीक है। तो कुकीज़ की वजह से आपको बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता। वेबसाइट आपकी प्रेफरेंसेस याद रखती है और वो खुद ही ऑटो सिलेक्शन पर काम कर लेती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर स्टार्ट नहीं होती बेटा। देखो कुछ कुकीज़ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रैकिंग कुकीज़ कहा जाता है और ये ट्रैकिंग कुकीज़ जो होते हैं ये बेसिकली आपकी तमाम एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं और ट्रैक करते रहते हैं और क्या करते हैं, ये ट्रैक करते हैं और फिर क्या होता है कि ये आपका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और डाटा जब कलेक्ट कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट्स भी आप व्यू कर रहे होते हैं ना, ये वैसी ही आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट शो करना शुरू कर देता है। मतलब कि ये आपका डाटा यूज़ करके बाकी वेबसाइट्स को देता है ताकि वो आपके डाटा को यूज़ कर सकें। सो समटाइम्स ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो स्पेवेयर होता है ये हमेशा नुकसानदेह होता है और इससे बचने के लिए हमेशा हमें ट्रस्टेड सोर्सेज से ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने होते हैं। जब कि कुकीज़ जो होते हैं वो यूज़फुल भी हो सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं, ठीक है। और इससे आपकी आपको प्राइवेसी रिस्क भी हो सकता है। इसलिए ब्राउज़र सेटिंग में जाकर आपको इन्हें मैनेज करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब आप इन्हें मैनेज करते हैं तो फिर आप इस किस्म के नुकसान से बच जाते हैं। फिर आते हैं इन सब के बाद हमारे पास दो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्रेड्स हैं, फ़िशिंग एंड फार्मिंग। अब फ़िशिंग एंड फार्मिंग देखें दो मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन सबसे पहले हम फ़िशिंग को डिस्कस करेंगे। अब फ़िशिंग देखो, फ़िशिंग इसको हम मछली का कांटा आप समझ लें, ठीक है। ये एक फ्रॉड है जिन्हें जो अटैकर्स होते हैं ये भरोसेमंद इरादे से जो है ना बैला फुसला कर या भेस बदल कर आपको धोखा दे देते हैं। अब इसका मकसद क्या होता है, ये आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उगलवा लेते हैं। सो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ़िशिंग इज़ अ टाइप ऑफ स्पैम वेयर समवन प्रिटेंड टू बी ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन टू ट्रिक यू into giving away your personal information। अब ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, भेस बदल कर ट्रस्टवर्दी बनकर आपको मैसेज करते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम देखें कि आपको UBL या HPL बैंक की या मीज़ान बैंक की तरफ से
کوئی بھی میسیج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ای میل آتی ہے یا آپ کو کال آ جاتی ہے اور اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر ای میل آیا ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بلاک ہو رہا ہے، تو فوراً اس لنک پر کلک کر کے ڈیٹیلز ویریفائی کریں۔ ویب سائٹ بالکل بینک جیسی لگتی ہے آپ کو، اور آپ سمجھتے ہو کہ ہاں بھئی یہ تو واقعی ٹرسٹ فل ایپ سے ہی میسیج آیا ہوگا، ایچ بی ایل والوں نے خود ہی کیا ہوگا نا۔ تو لیکن یہ جیسے ہی آپ اس کی اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ اس پہ ڈالتے ہو تو وہ انفارمیشن تمام ہیکر کے پاس چلی جاتی ہے، کیونکہ ای میل اور ویب سائٹ دونوں فیک ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے وہ انفارمیشن اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور وہ پھر کیا کرتے ہیں، آپ کی انفارمیشن کا غلط استعمال کر لیں گے اور آپ کا تمام اکاؤنٹ خالی کر دیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پہلے سوچیں اور پھر کلک کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر فشنگ میں آپ کو جو ہے نا وہ کانٹا ڈال کر پھنسایا جاتا ہے نا، تو فارمنگ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اب فارمنگ ہوتی کیا ہے؟ فارمنگ ایک ایڈوانس ٹیکنیک ہوتی ہے، اس میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو اصلی ویب سائٹ سے اٹھا کر ایک فیک ویب سائٹ پر پہنچا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے براؤزر میں صحیح سے لکھا تھا www.hbl.com، ٹھیک ہے، لیکن ہیکر نے پیچھے سے سسٹم میں ایک جو ہوتا ہے وہ چھیڑخانی کر کے وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی اپنی مطلب آپ کو اپنی فیک ویب سائٹ سے ری ڈائریکٹ کر دیتا ہے، اور ویب سائٹ ہو بہو بالکل اصلی جیسی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن جو بھی ڈیٹا آپ اس میں انٹر کرتے ہو وہ سیدھا ہیکر کے پاس جائے گا، اس اوریجنل ویب سائٹ پر نہیں جاتا۔ تو دیکھیں کتنا بڑا ٹریپ ہے۔ اب یہ دونوں ایسے تھریٹس ہیں کہ جس میں آپ کے ساتھ سپیم کیا جا رہا ہے نا، آپ کو ٹرسٹ وردی بن کر اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ سو آپ لوگوں نے یہ چیز یاد رکھنی ہے بیٹا کہ جو فشنگ جو ہوتی ہے اس میں آپ کو لنک پر کلک کروا کر پھنسایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک لنک بھیجا جاتا ہے اور پھر آپ اس لنک پر کلک کرتے ہو تو پھر آپ کو پھنسایا جاتا ہے، جبکہ جو فارمنگ ہوتی ہے اس میں آپ خود چل کر آتے ہو اور پھر آگے جب آپ آتے ہو تو آپ کو دھوکہ مل جاتا ہے۔ جیسے دیکھو نا، آپ نے کیا کیا، ویب سائٹ کا لنک صحیح دیا، لیکن ویب سائٹ نے ہیکر نے اس کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر کے آپ کو وہ دوسرے پیج پر لے گیا، تو اس سے تو دیکھیں نا آپ کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ سو یاد رکھیں کہ یہ وہ تھریٹس ہیں جن سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اور جن کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو ان تھریٹس کی جانکاری ہوگی، بہت اچھے سے سمجھ ہوگی، تو پھر آپ سائبر کرائم سے بچ سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ پر ہونے والی جتنی بھی کرائمز ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہو، اپنا ڈیٹا پروٹیکٹ کر سکتے ہو، اپنی ساری انفارمیشن آپ بچا سکتے ہو۔ سو آئی ہوپ لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں بیٹا۔ اور ایک اور چیز کہ اس کی جو اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے یہ ایز اے لانگ کوسچن اس کوسچن کو پریپیئر کرنا ہے، ایکسپلین دا ٹائپس آف پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی تھریٹس۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ لانگ پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ کوسچن مانا جاتا ہے اور پیپر میں یہ بارہا آتا بھی ہے۔ سو اس کو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ امپورٹنٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔